کلی طور پر غیر مسلمانوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ مولانا آپ اسے بھی ہمیں پلیز کلیریفائی کر دیں۔ جی ہاں، عموماً ہمارے جوانوں سے اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے اور دلیل کے طور پہ قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے، پھر جب یہ محترم مہینے گزر جائیں تو کفار کو جہاں پاؤ قتل کر دو۔ اب آئیں ہم چلتے ہیں اپنے جواب کی طرف۔ بظاہر اس آیت سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ غیر مسلمان جب بھی جہاں بھی ملے اسے قتل کر دینا چاہیے۔ اس کے برخلاف آئیں اب ہم قرآن کی دوسری آیت کو دیکھیں جس میں پروردگار نے غیر مسلمان سے کیسا برتاؤ کرنا ہے اسے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں غیر مسلمانوں کے لیے دو الگ الگ طرح کے حکم ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا حکم جنگ کرنے کا، دوسرا حکم ان کے ساتھ نیکی سے پیش آنے کا۔ اب ان دو اپوزٹ حکم کے بارے میں ہم کیا سمجھیں؟ علامہ طباطبائی اپنی کتاب تفسیر المیزان میں اس کا جواب یوں رقم فرماتے ہیں کہ جنگ کرنے والی آیت کا حکم ان غیر مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے تم پر ظلم کیا، تم سے دشمنی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نکالا ہے۔ لیکن دوسری آیت یعنی نیکی کرنے والی آیت کا حکم ان غیر مسلمانوں کے لیے ہے جو نہ تم سے دین میں جنگ کرتے ہیں اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے بھی نہیں نکالا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جنگ کرنے والے اور ظالموں کی تعداد 1% سے بھی کم ہے، اور ایک عام غیر مسلمان جس کے ساتھ نیکی کا حکم دیا گیا ہے ان کی تعداد 99% سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو حکم دو الگ الگ قسم کے غیر مسلمانوں کے لیے آئے ہیں۔ مولانا مجھے تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ غیر مسلمان یعنی ہمارے نان مسلم فرینڈز کے ساتھ ہمیں نیکی کرنا چاہیے اگر وہ ظالم نہ ہوں تو۔ یہ نیکی جو خدا نے قرآن میں کہا ہے، اس نیکی سے کیا مراد ہے؟ اس آیت میں غیر مسلمانوں کے لیے اللہ نے دو حکم دیا ہے، ایک ان سے نیکی یعنی کائنڈنس سے پیش آئیں، دو ان کے ساتھ قسط یعنی انصاف کریں اور ڈسکریمنیشن نہ کریں۔ عربی زبان میں نیکی کے بہت سے مصداق ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں جیسے غیر مسلم کمزور اور ضعیف لوگوں سے مہربانی سے پیش آنا، بھوکے کو کھانا کھلانا اور عریان و برہنہ کو لباس عطا کرنا، اسی طرح سے ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر والوں خصوصاً ان کی خواتین کی عزت کا تحفظ کرنا۔ غیر مسلمانوں سے پیش آنے کا دوسرا حکم قسط کا ہے۔ لغت میں قسط یعنی عادلانہ تقسیم کرنا، یعنی تقسیم کرتے وقت انصاف کی رعایت کرنا۔ قسط کے مقابلے میں امتیازی سلوک یعنی ڈسکریمنیشن کرنا آتا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن کا حکم عام غیر مسلمانوں کے لیے نیکی اور قسط ہے، یعنی قرآن عام غیر مسلمانوں کے ساتھ صرف کو ایگزسٹنس ہی نہیں بلکہ مرسیفل بیہیویئر کی تعلیم دیتا ہے۔ مولانا وہ غیر مسلمان جو ہمیں ہمارے گھروں سے باہر نکال رہے ہیں اور ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کے بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے، یہ ذرا ایکسپلین کر دیے گا۔ یقیناً وہ غیر مسلمان جو آپ سے حالت جنگ میں ہیں یا جنہوں نے آپ پہ ظلم ڈھایا ہے، ان کی تعداد 1% سے بھی کم ہے کہ جن کے لیے قرآن میں انہیں قتل کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم ہمیں ان دو پوائنٹس کی جانب بھی توجہ کرنا ضروری ہے۔ ایک، یہ افراد کون ہیں، ان کی کیا خصوصیت تھی، اور دو، اس آیت کا شان نزول اور یہ آیت کب نازل ہوئی تھی۔ آئیں ہم اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان 1% سے بھی کم لوگوں کی کیا خصوصیت تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں مراجعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس گروہ کے لوگ ظالم تھے جنہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، مفسد تھے، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے باہر نکال دیا تھا، اور سب سے اہم بات، پیغمبر کے پیس ٹریٹی معاہدے کا بھی جنہوں نے پاس و لحاظ نہ کیا اور اس معاہدے کو توڑ دیا۔ مولانا یہ پیس ٹریٹی کیا تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے ساتھ انجام دی تھی؟ یہ آیت جنگ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روم و ایران سے جنگ کی خاطر مدینے سے بہت دور گئے ہوئے تھے۔ ایسے میں منافقوں اور بعض دشمنان اسلام کو لگا کہ پیغمبر اس جنگ سے زندہ واپس نہیں آ سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے معاہدے امن کو توڑ دیا اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن اور پیغام امن۔ اسلام امن و امنیت کا مذہب ہے۔ اسلام کا روٹ ورڈ ہی سلامہ یعنی سلامتی ہے۔ جتنی تاکید اسلام نے امنیت اور بھائی چارے پہ کی ہے، دنیا کے کسی بھی مذہب نے نہیں کی۔ مثال کے طور پر ارشاد ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا ہے کہ جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچا لیا تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ یا دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا علم والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین۔ قرآن مجید میں پروردگار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین،
یعنی عالمین کے لیے رحمت کہہ کر مخاطب قرار دیا ہے، اور پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیا جائے تو اس رحمت کے ہمیں بہت سے نمونے مل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 8 ہجری مکہ کے ظالموں کے خلاف جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، وہ ظالم جنہوں نے سالوں سال مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا تھا، ایسے میں جناب سعد ابن عبادہ کی جانب سے ایک نعرہ لگا، الیوم یوم الملحمہ، آج قتل و خونریزی کا دن ہے، تو پیغمبر رحمت نے انہیں اس نعرے سے منع کیا اور فرمایا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت و مہربانی کا دن ہے۔ توجہ رہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاور میں تھے، مسلمان طاقتور تھے، اور دوسری طرف یہ وہی مشرکین مکہ تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے۔ اگر اسلام اور پیغمبر کی سیرت غیر مسلمانوں کو قتل کرنا ہوتی تو اسی وقت سب کو قتل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ امام علی علیہ السلام علمبردار انسانیت۔ کوفی عنان یونائٹڈ نیشن کے ایکس جنرل سیکریٹری کہتے ہیں، UDHR یعنی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی یہ بنیاد انسانی تاریخ کی گہری جڑوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی کلچرل اور ریلیجیس ٹریڈیشن میں پائی جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام اپنی خلافت کے دوران اپنے گورنر کو خط میں لکھتے ہیں کہ ایجپٹ کے تمام لوگوں کے ساتھ مرسی اور ٹالرنس سے پیش آئیں، اور پھر وہ امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا اس کے اس حصے کو اپنی تقریر میں کوٹ کرتے ہیں۔ حاکم اور گورنر کے لیے ضروری ہے کہ رعایا اور عوام کے لیے اپنے دل کے اندر رحم، شفقت و محبت کو جگا دو، ان کے لیے پھاڑ کھانے والے درندے نہ بن جاؤ کہ انہیں نگل جانا غنیمت سمجھتے ہو، اس لیے کہ رعایا اور عوام میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور دوسرے تمہاری جیسی مخلوق خدا ہیں، ان کی لغزشیں بھی ہوں گی، خطاؤں سے بھی انہیں سابقہ پڑے گا، اور ان کے ہاتھوں سے جان بوجھ کر یا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی، تم انہیں اس طرح معاف کرو جس طرح خود چاہتے ہو کہ خدا تمہیں معاف کرے، اس لیے کہ تم ان پر حاکم ہو اور تمہارے اوپر تمہارا امام حاکم ہے، اور جس امام نے تمہیں والی بنایا ہے اس کے اوپر اللہ مالک ہے۔ کنکلوژن، اسلام امن و بھائی چارے کا مذہب ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے رحمت و محبت کا جذبہ پایا جائے۔ اسلام نے غیر مسلمانوں سے نیکی اور عدل و انصاف سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، اور صرف ظالموں سے جنگ کرنے کا حکم ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی بھی یہی سیرت تھی۔ ہم جوانوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اسلام کی اس تعلیم پر عمل کر کے اسلام کی سربلندی کا سبب بنے۔ امید کرتے ہیں یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سبیل میڈیا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہندوستان سے ہیں تو پے ٹی ایم یا گوگل پے کے ذریعے سے آپ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ منتھلی ممبرشپ کے ذریعے سے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیٹریون کے ذریعے سے ہماری منتھلی ممبرشپ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، سبیل میڈیا ایک نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے، اور ہم آپ کے سپورٹ کی وجہ سے ہی یہ خدمات کو انجام دے پاتے ہیں۔ شکریہ، التماس دعا۔